میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر بچے ٹیچر سے انسپائر ہیں تو اس کی ریکمینڈڈ کتاب کو بچے لازمی پڑھیں۔ پاکستان میں شاید انگلی پہ گنے جا سکیں ایسے لائبریرینز جو لائبریری میں رہتے ہوئے خود بھی کتاب پڑھتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کا شوق ہونا کتاب کی موجودگی سے زیادہ اہم ہے۔ جب تک معاشرے کو آپ ہیلدی کویشچن نہیں دیتے اس معاشرے میں کتاب کلچر کتاب پڑھنے کا نہیں آ سکتا۔ آپ نے بک ریڈنگ کلچر کو بہت پروموٹ کیا، آپ کے فینس کتابیں پڑھتے ہیں، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کتابیں تقسیم کرتی ہے اپنے ہر کورس میں، تقریباً 70,000 کتابیں فری تقسیم کر چکی ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن آپ کے پلیٹ فارم سے سر۔ لیکن اس بک ریڈنگ کلچر کو پورے پاکستان میں کس طرح پروموٹ کیا جائے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہم کتاب پڑھنے کے کلچر کو اس ملک اس معاشرے میں کیسے لا سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کے مقابلے میں ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے انڈیا، بھارت، وہاں پر کتاب ہم سے کئی گنا زیادہ چھپتی ہے۔ اکثر اس کا جواب لوگ یہ دیتے ہیں کہ وہاں آبادی زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں چلیں آبادی ہم سے 5 گنا زیادہ ہے تو کتاب اگر یہاں 1000 کا ایڈیشن ہے تو 5000 چھپنی چاہیے۔ وہاں ایسی سینکڑوں کتابیں ہیں جن کے فرسٹ ایڈیشن میں وہ کتاب اگر چھپی ہے تو 50,000 چھپی ہے، اور سینکڑوں ایسی کتابیں ہیں جن کے ایڈیشنز نکلے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پڑھی گئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کے مقابلے اور موازنے میں یہ ہمارے پبلشرز بھی کہتے ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ بھی مانتا ہے کہ ہمسایہ ملک میں کتاب زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں دونوں ممالک کے مقابلے میں ترقی یافتہ ممالک میں بک ریڈنگ کا باقاعدہ کلچر ہے۔ یعنی یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایئرپورٹس پہ بڑے ایسے گورے اور دوسرے ممالک کے جو شہری ہیں وہ ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی، پانی کی بوتل ہے، اینڈ دیٹس آل، موبائل کہیں سائڈ۔ ہماری ساری دنیا ایئرپورٹس پہ میں نے دیکھا ہے وہ موبائل پہ ہے یا دیکھ رہی ہے، اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ یعنی کتاب پڑھنے کا رجحان آپ کو اس معاشرے میں کم ملے گا۔ اس کے 2-3 اسپیکٹس ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب اس معاشرے میں زیادہ پڑھی جاتی ہے جہاں پر اسکول، کالج، یونیورسٹی پڑھنے پڑھانے والے ریکمینڈ کرتے ہیں کنسلٹ لائبریری، جاؤ جا کے لائبریری میں سے ڈھونڈو، جاؤ نصاب کی کتابوں کے علاوہ جا کے ڈھونڈو۔ بدقسمتی سے آپ کے ملک میں خلاصہ زیادہ بکتا ہے، نوٹس جو فوٹو کاپی والے ہیں وہ زیادہ بکتے ہیں۔ معیاری کتاب یہ کوئی ٹیچر کوٹ نہیں کرتا، بچہ چاہتے نہ چاہتے استاد کو فالو کرتا ہے۔ کلاس کا ٹیچر اگر کہے کہ یار یہ تو میں پڑھا رہا ہوں لیکن کیا تم نے راجا گدھ پڑھی ہے، کیا تم نے شہاب نامہ پڑھا ہے، کیا تم نے اشفاق صاحب کا من چلے کا سودا پڑھا ہے، کیا تم نے واصف علی واصف کی حرف حرف حقیقت پڑھی ہے، کیا تم نے الکیمسٹ ناول پڑھا ہے، کیا تم نے اداس نسلیں پڑھا ہے۔ اگر یہ کلاس کا ٹیچر کہے، وہ اسکول کا ہے، وہ کالج کا ہے، وہ یونیورسٹی کا ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اگر بچے ٹیچر سے انسپائر ہیں تو اس کی ریکمینڈڈ کتاب کو بچے لازمی پڑھیں گے۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میرے ایک استاد تھے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، امجد اوان صاحب، ونس انہوں نے مجھے ایک کتاب ریکمینڈ کی۔ اس کتاب کا نام تھا محسن اخلاق، محسن اخلاق۔ اور میرا اسٹوڈنٹ لائف کا زمانہ، بڑا میں بچہ تھا، میں نے وہ کتاب باقاعدہ اردو بازار سے جا کے خریدی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے بتانے والا میرا رول ماڈل تھا، میرا استاد تھا، میرا مینٹور تھا، اور میرا یقین تھا کہ اگر وہ مجھے ریکمینڈ کرے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ غلط چیز ریکمینڈ کرے، میں کتاب لازمی پڑھوں گا۔ سو کتاب کلچر لانے کے لیے اساتذہ کا بڑا رول ہے۔ اگر ٹیچرز کتاب ریکمینڈ کرتے ہیں تو انقلاب آ سکتا ہے۔ دوسری بات، لوگ جس کو فالو کرتے ہیں، جس کو بھی فالو کیا جاتا ہے، وہ پولیٹیکلی کیا جاتا ہے، وہ ہیرو کے طور پہ کیا جاتا ہے، فلنتھروپسٹ کے طور پہ کیا جاتا ہے، وہ کسی خاص شعبے کا ایکسپرٹ کے طور پہ کیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سماج کے تمام ہیروز کو جو اس وقت اپنی جگہ بنا سکیں، کسی بھی شعبے میں نمایاں ہیں، منفرد ہیں، ان کو فالو کیا جاتا ہے، فیس بک پہ، ٹی وی پہ، کہیں پر بھی ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے، ان کو اپنی پسندیدہ کتابیں اپنے فالوورز کو ضرور بتانی چاہیے۔ جب ایک لیڈر، ایک کہہ لیجئے ہیرو، ایک رول ماڈل کسی بھی سماج کا وہ کتاب ریکمینڈ کرتا ہے تو وہ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اس کی بتائی ہوئی کتاب کو بھی کہیں نہ کہیں پڑھتے ضرور ہیں۔ یہ دوسرا۔ تیسرا ایک بہت بڑا متھ ہے، یہ ہمارے کئی ایسے محبت کرنے والے دوست ہیں جو لائبریریز بنانے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ میں نے بڑے قریب سے لائبریریز کو دیکھا ہے۔
بدقسمتی سے پاکستان میں شاید انگلی پہ گنے جا سکیں ایسے لائبریرینز جو لائبریری میں رہتے ہوئے خود بھی کتاب پڑھتے ہیں. یعنی لائبریرین جاب تو لائبریری کی کر رہا ہوتا ہے کتابیں مینیج کرنے کی, لیکن خود کتابیں نہیں پڑھتا. پاکستان میں انگلی پہ گنے جا سکتے ہیں ایسے پبلشرز جو کتابیں چھاپتے ہیں اور خود کتابیں پڑھتے بھی ہیں. پبلشر کو ایک بڑی تعداد پبلشرز کو فقط اتنا پتہ ہے یہ وکدی ہے, ایدی بڑی مارکیٹ ہے, یہ بڑا نام چل رہا ہے, اس سے زیادہ اس کو نہیں پتا ہو اس میں فلسفہ کیا ہے, اس میں ہے کیا. یاد رکھیے یہ دونوں طبقے بڑے اہم ہیں, یہ کتابوں میں رہتے ہیں. اگر کتابیں ان کے پاس موجود ہوتی ہیں تو سوال یہ کتاب کیوں نہیں پڑھتے. اس کا مطلب ہے کتابیں موجود ہونا بھی ناکافی چیز ہے. کتاب پڑھنے کا شوق ہونا کتاب کی موجودگی سے زیادہ اہم ہے. ایسی سینکڑوں کہانی ہیں, لوگوں نے فٹ پاتھ سے کتاب اٹھا کے پڑھنی شروع کی, لوگوں نے ردی کی کتابوں میں سے کتاب نکال کے کتاب پڑھنی شروع کی. کئی ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ٹکڑا پڑا مل گیا ہم نے وہ پڑھنا شروع کر دیا, نیچے اخبار کا پرانا ٹکڑا. کئی لوگ پرانے رسالے لا کے پڑھتے رہے. کئی لوگ وہ ایک آنا کتاب سیریز تھی, ₹1 ہمارے زمانے میں ہم ₹1 دے کے لائبریری سے کتاب لیتے تھے. جب تک کسی معاشرے میں کتاب پڑھنے کا شعور, سمجھ اور شوق نہیں آتا, آپ لائبریریاں گلی گلی کھلوا دیجئے, ان کا کوئی کام نہیں ہوگا. دراصل لائبریری کی موجودگی بڑی اچھی چیز ہے, لیکن لائبریری کی موجودگی سے زیادہ اہم چیز کتاب سے محبت ہے. آج کے زمانے میں جس میں دیکھیے کہ آپ کے پاس موبائل فون آ گیا, آپ انٹرنیٹ کے کنیکشن کے ذریعے پوری دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں, آپ کے پاس یوٹیوب ہے, کتابوں کی پریسز سن سکتے ہیں, آپ کے پاس PDF ہزاروں لاکھوں فری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, آپ کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ کہیں سے اس کی سمری لے سکتے ہیں, کہیں سے پریسی لے سکتے ہیں. اس کتاب کے حوالے سے اس کا کانٹینٹ, اس کا کانسیپٹ, اس کا تعارف کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ پہ موجود ہے, وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس زمانے میں طلب تلاش کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کتاب سے دور کر رہی ہے. اگر آپ متلاشی ہیں, آپ تلاش میں ہیں, آپ سیکھنا چاہتے ہیں, کتاب پڑھنے کا کلچر خود ہی آ جائے گا. اور آخری بات, جس معاشرے میں سچے سوال ہوتے ہیں, سوال سے مراد یہ کہ کوئی ایک تجسس, مثبت ایک تجسس, ایسا جاننے کی تمنا, خواہش کہ یہ میں تلاش کروں لیڈرز کیسے ہوتے ہیں, خواہش کہ میں تلاش کروں لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں, خواہش کہ میں تلاش کروں کچھ لوگ پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں, خواہش کہ میں تلاش کروں کہ سیکھنے کا فن بھی کیسے سیکھنا ہے. کوئی بھی سوال ہے, جب تک معاشرے کو آپ ہیلدی کویشچن نہیں دیتے, اس معاشرے میں کتاب کلچر, کتاب پڑھنے کا نہیں آ سکتا. اب دیکھیں لوگ شوق سے کیا کرتے ہیں, لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں. پاکستان میں دیکھا جائے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے ٹی وی پروگرام کون سے ہیں, کرائم کے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر ایسے ہیں جو انفوٹینمنٹ ہیں, جس میں انفارمیشن بھی ہے, جگتے بھی ہیں, مذاق بھی ہے. ایسے کہیں نہ کہیں اس میڈیمز نے لوگوں کا ایک مزاج بنایا. یہی میڈیم اگر ٹی وی, میڈیا, سوشل میڈیا, یہ سب کہیں نہ کہیں ریکمینڈ کرنی شروع کریں, یار یہ کتاب پڑھو. آج بھی کوئی پڑھا لکھا بندہ اگر کوئی کتاب ریکمینڈ کرتا ہے, اس کو فالو کرنے والی کتنی دنیا وہ کتاب خرید لیتی ہے, اس کو سرچ کرتی ہے, اس کو ڈھونڈتی ہے. میں چاہوں گا کہ اس کویشچن کے آنسر پہ ہماری جو ایڈیٹنگ کی ٹیم ہے, جو دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کی جاتی ہیں کتابیں, سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں, ڈھونڈی جاتی ہیں, ان کتابوں کی فہرست بھی دے دیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. بالکل صحیح سر, یہ موقع بڑا اچھا ہے سر. انفوٹیویشن کا اور کتاب سنو کا بھی اگر تعارف ناظرین کو دے دیں تو. دیکھیے یہ ایک میرا مشن تھا کہ میرے ساتھ جڑے لوگ, میرے فالوورز, میرے شاگرد محبت کرنے والے کتاب پڑھنا شروع کریں. اور کوئی شک نہیں, اللہ نے ہماری بڑی مدد کی کہ ہمارے جتنے یہاں پہ پارٹیسپینٹس آتے ہیں ان کو کتاب دی جاتی ہے, فزیکلی کتاب مل جاتی ہے. کتنے نوٹس, مٹیریل, کانٹینٹ واٹس ایپ میں شیئر کر دیے جاتے ہیں. کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو بتائی جاتی ہیں, اب یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ سرچ انجن ہے, یہ ویڈیو کا لنک ہے, یہ میرے سے اچھا کسی نے کام کیا, میں وہ بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں. اس طرح 2 سال پہلے میری ٹیم نے 100 کتابوں کی پریسی کی اور 100 کتابوں کی پریسیز کو اپلوڈ کر دیا انٹرنیٹ پہ, وہ چینل بنا دیا انفوٹیویشن کے نام سے. کسی بھی کتاب کو 5 سے 6 منٹ میں, آڈیو بک کو جو اینیمیٹڈ ہے وائٹ بورڈ اینیمیشن پہ, وہ اینیمیٹڈ کتاب, آڈیو کتاب آپ سن سکتے ہیں. اب مزید میری ٹیم اس پہ کام کری, کتاب سنو کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے, اور جلدی انشاءاللہ 100 نئی کتابوں کی پریسز ہم انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دیں گے.